الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الثانی کے جمادی الثانی کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو تاریخ اسلام کے عظیم انسان، عظیم ہستی اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے میں کچھ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان ہیں. ان کی ذات سے متعلق کچھ معروضات عرض کروں گا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفاسیر کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ جو بلند مقام ملا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، بعد میں آنے والا مسلمان اور پہاڑ سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا. اس صحابی کا مٹھی جو خیرات کرنا اور پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اعمال کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے صحابہ اکرام آپ کو یوں نظر آئیں گے کہ تمام اسلامی اعمال انہوں نے نہیں کیے. مثال کے طور پر جنگ چل رہی ہے، ایک صاحب آتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھوں یا جنگ لڑوں. آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پھر جنگ لڑوں. انہوں نے کلمہ پڑھا اور جہاد میں گئے اور شہید. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ ایک درہم یا دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اگر اس صحابی کے ساتھ اعمال کا تقابل کیا جائے تو بہت سارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے اس سے بہت آگے نکلے ہوئے. ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہوں گی، ان کے حج پورے ہوں گے، ان کی زکاتیں سال ب سال ادا ہوئی ہوں گی، لیکن کتنا بھی اعمال میں اور نیکیوں میں بعد میں آنے والا شخص بڑھ جائے، اس صحابی کے پیر کی دھول کو بھی بڑی پہنچ سکتا ہے. ان دو حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ صحابہ اکرام کو اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور پھر قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان کافروں سے کہہ دیں، ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیں کہ اگر تم ایمان لاتے ہو ایسا ایمان جیسا صحابہ اکرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت لے کر آئی ہے تو تمہارا ایمان قبول ہے. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسا ایمان نہیں ہے تو تمہارا ایمان قبول نہیں. یعنی قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہر ایک کے ایمان کے لیے معیار، ترازو، پیمائش صحابہ اکرام کے وجود کو قرار دے دیا. ہر چیز کو پیمائش کرنے کے دنیا میں آلے ایجاد ہو گئے. بخار دیکھنا ہے، تھرمامیٹر منہ میں لگاؤ، دیکھو جناب اس کو 101 ڈگری بخار ہے. درجہ حرارت چیک کرنا ہے، اس کا میٹر لگا دو، آپ کو وہ بتا دے گا. ہوا میں نمی چیک کرنی ہے، ایک میٹر لگا دو، وہ آپ کو ہوا میں نمی بتا دے گا، ہوا کی رفتار بتا دے گا، بلڈ پریشر بتا دے گا، خون میں شوگر بتا دے گا. ہر ایک چیز کا ایک آلہ ہے. اسی طرح ایمان کو پرکھنے کا آلہ، ایمان کو جانچنے کا آلہ صحابہ اکرام ہے.
میں نے اپنا ایمان جانچنا ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو لے کر میں اپنے ایمان کو پرکھ لوں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور، وہ قوی، ہم پیادہ، وہ ہواؤں میں اڑتے، ہم گھٹنوں کے بل چلتے، وہ شہسوار، لیکن سمت اور رخ صحابہ اکرام والا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا رخ ہماری نیکیوں کا، ہمارے اعمال کا، ہماری تمام زندگی کے اعمال کا رخ اور طرز صحابہ اکرام والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے کسی عمل اور ہمارے کسی ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ رخ وہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہم چاہیں بھی صحیح تو ادنا صحابی کے پیر کی گرد کو ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم چاہیں بھی صحیح، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، جہاد کر کے بھی تو کسی صحابی کے پیروں کی دھول کو ہم نہیں چھو سکتے، لیکن صرف تو رخ ہمارا وہی ہونا چاہیے۔ آپ کراچی سے شہزاد پور آ رہے ہیں، جاوید سلیم میں بیٹھے، آپ 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ لوکل بس میں بیٹھیں گے 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنی موٹر سائیکل پر ہوں گے تو کچھ زیادہ وقت لے لیں گے، اپنی کار پر ہوں گے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ سائیکل پر آ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے لگ جائیں آپ کو، اور اگر آپ پیدل آ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ 3 دن لگ جائیں، اور اگر آپ ہیلی کاپٹر پر آئیں کراچی سے تو آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ بیٹھے ہیلی کاپٹر پر کراچی سے شہزاد پور کے لیے اور آپ کا رخ ہو گوادر کی طرف تو آپ 10 گھنٹوں میں بھی نہیں پہنچیں گے، رخ غلط ہے۔ لیکن آپ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور رخ آپ کا شہزاد پور کی طرف ہے، تو فرق یہ ہوگا کہ ہیلی کاپٹر والا پہلے پہنچ جائے گا، آپ سب سے آخر میں پہنچیں گے، لیکن پہنچیں گے شہزاد پور۔ جنت منزل ہے، یہ زندگی سفر ہے، اس سفر کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ جس پر صحابہ اکرام چلے، ایک راستہ جس پر صحابہ اکرام نے چل کر آنے والے تمام انسانوں کو بتایا، اور ایک راستہ حضور علیہ السلام کے مخالفین کا راستہ ہے اور شیطان کے بندوں کا راستہ ہے۔ اب اگر ہمارا راستہ صحابہ اکرام والا راستہ ہوگا تو صحابہ اکرام تو جہاز کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے اپنی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں، ہم دیر سے صحیح لیکن رسالت وہی ہوگی تو پہنچیں گے منزل پر۔ پھر صحابہ اکرام میں جو جتنا حضور کے زیادہ قریب تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زیادہ رتبہ عطا فرمایا، سب سے زیادہ قریب نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے اگر کوئی صحابی تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی دوستی نبوت سے پہلے کی تھی، اور حضور علیہ السلام نے تبھی فرمایا کہ مجھ سے ہر شخص نے میری نبوت کی دلیل مانگی ہے، مجھ سے معجزہ مانگا ہے، واحد ابو بکر صدیق ہے جس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ جب حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، تو صدیق اکبر نے یوں نہیں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اچھا نبوت عطا ہوئی ہے تو اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں، بلکہ کیا پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ جب معراج سے واپس آئے، ادھر حضور علیہ السلام کے عشق کی انتہا ابو بکر ہے، ادھر حضور علیہ السلام سے دشمنی کی انتہا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ جب واپس آئے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میں نے تو رات کے اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کیا ہے، جنت دیکھی، جہنم دیکھا، اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا، سارا کچھ دیکھا ہے، اور اب میں واپس آیا ہوں اور اتنی دیر میں آیا ہوں کہ وضو کا پانی چل رہا ہے، کنڈا ہل رہا ہے، بستر گرم۔ تو مخالفین کو موقع مل گیا، تو ابو لہب اس نے کہا کہ اب ابو بکر سے پوچھیں گے،
اب ابو بکر سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، ہر بات میں تصدیق کرتا ہے، یہ تو نہیں مانے گا ابو بکر۔ اچھے خاصے ڈگمگا گئے۔ ابو لہب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، کہا کہ اے ابو بکر، کیا تیری عقل مانتی ہے کہ کوئی انسان یہاں سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پھر وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، یہ سارا سفر طے کر کے پھر واپس آ جائے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل اس چیز کو نہیں مانتی ہے کہ رات کے ایک حصے کے اندر اتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ ابو بکر پھر سوچو، بالکل نہیں مانتی۔ ابو بکر پھر سوچو، بالکل نہیں مانتی۔ اس بات سے ہٹ تو نہیں جاؤ گے؟ بالکل نہیں ہٹوں گا۔ تو فرمایا کہ تمہارا دوست محمد وہ تو کہتا ہے کہ میں ہوں، تو کہا اس میں پھر سوچنے کی کیا بات ہے، وہ کہتا ہے تو بالکل ہے، اگر وہ کہتا ہے تو بالکل ہے، تم ایک دفعہ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس سے زیادہ دن میں کئی مرتبہ اتنا سفر کر کے آنے والے فرشتے کو مانتا ہوں کہ وہ روز آتا ہے اس کے بعد اتنا سفر کر کے، اس میں کون سی بڑی بات؟ تو وہ دشمن سر پیٹتا لے گیا۔ اور پھر میرے بھائی، ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام رات کے وقت بستر پر آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے دونوں، تو آسمانوں کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ گئی تو آسمان پر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں، ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ کے مطابق دل میں سوچنے لگی، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو کوئی دن بھی نہیں ہے، پھر میرے ابا ابو بکر کی شاید اس سے کم نیکیاں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، ابو بکر کی اتنی نیکیاں صرف ہجرت والے ایک دن اور رات کی ہیں، ایک دن اور رات کی اتنی نیکیاں ہیں، اور پھر اس کی تائید ایک اور فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوگا، آپ نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا اسے،